سعودی عرب نے اسرائیل میں سفارت خانہ کھول لیا، پرنس طلال اسرائیل میں سفیر تعینات کیا، عرب ممالک کی ترجیحات تبدیل ہو چکی ہیں، اس حوالے سے ہم اسپیشلی بات کریں گے۔ جو رومانیہ کے حوالے سے میں نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ رومانیہ میں سعودی سفیر عبدالرحمن الراسی نے اپنی 25 سالہ سیکرٹری کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کر بیلٹ کے ذریعے، جو سر پر بیلٹ باندھتے ہیں عموماً عرب لوگ، اس کے ذریعے اس کا گلا دبا کر اس کو قتل کر دیا گیا، جس پر رومانیہ میں عوام سراپا احتجاج ہیں۔ علی محسن ہاشمی صاحب، آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں پبلک رائٹس میں، اور یہ خصوصاً یہ جو کوسچن ہیں اس پر آپ نے بات کرنی ہے اور یہ ہمیں بتانا ہے کہ کیا عرب ممالک کی جو ترجیحات ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ عابد صاحب، السلام علیکم۔ آپ کو بھی السلام علیکم۔ میرے ساتھ سینئر اینالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں جسارت ہی کروں گا تو میں کوئی اینالسٹ تو ہوں نہیں، بس طالب علم ہوں، آپ جیسے بھائیوں کے بزرگوں کے پروگرام دیکھتا ہوں اور سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن جو ابھی آپ نے مڈل ایسٹرن انریسٹ کی بات کی اور اس کے بعد خاص طور پہ سعودی اسرائیلی ریلیشن شپس کی جو بات کی، جی اب دیکھیے یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہماری پوری عالم اسلام جو ہے، ظاہر ہے ماڈرن ورلڈ کی میں بات نہیں کروں گا، صرف عالم اسلام کی بات کروں گا، کہ عالم اسلام کو یہ بات سوچنے کو بالکل نہیں مل رہی کہ سعودیہ اور اسرائیل ان کا ریلیشن شپ بنتا ہی نہیں ہے، کوئی بارڈر ہی نہیں ملتا۔ جی اگر بارڈر ہی نہیں ملتا، تاریخ کو دیکھا جائے تو عرب ممالک کی جو پالیسیز ہیں وہ تو اسرائیل کے حق میں نہیں تھی، کسی نے تسلیم بھی نہیں کی۔ دیکھیے یہ کمپلیٹلی سیپریٹ ڈیبیٹ ہے۔ میرا یہ ایشو ہے، ابھی دیکھیں سر آپ کو بتائیں گے، زاہد صاحب بتائیں گے آپ کو کہ مڈل ایسٹرن ریگولیشن کیا چیز ہے، واٹ از MER، واٹ از اسرائیل سعودی الائنس، مجھے اس کا آپ مطلب سمجھاتے ہیں۔ مجھے یہ دو کانٹیکس جو ہے نا یہ سمجھ نہیں آتے، کیونکہ مجھے ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ سعودیہ عرب کا اگر کسی کے ساتھ کوئی الائنس ہونی چاہیے تو وہ اس کے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ہونی چاہیے، کوئی آئل ٹریڈنگ نیشنز کے ساتھ ہونی چاہیے، یا پھر اس کے اکنامک پارٹنرز کے ساتھ ہونی چاہیے، یا پھر اس کے ریلیجس یا آئیڈیالوجی پارٹنرز کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہاں پھر انٹرنیشنل بینکنگ کا ورلڈ ہے، گلوبل ولیج چل رہا ہے، تو اس کے ساتھ اس کو اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز ڈھونڈنے چاہیے۔ اگر میں اپنی آخری بات کو جو ہے وہ فوکس کر لوں کہ اسٹریٹجک پارٹنرز ہونے چاہیے، تو پھر بات سمجھ آ جاتی ہے۔ سعودی عرب اگر اسرائیل کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر تسلیم کر رہا ہے تو پھر ایک سوال میں اپنے تمام دنیا میں جہاں بھی میری آواز، مجھ ناچیز کی آواز سنی جا رہی ہے، کہ کیا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جن سے ہم لیتے ہیں شریعت، جن سے ہم لیتے ہیں اسلام، جن کو ہم دیتے ہیں اسلام کا پرچم جن کے ہاتھ میں، کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ پوری دنیا میں مطلب ماڈرن ورلڈ کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میں عالم اسلام میں اسرائیل کو مسلمانوں کا دشمن جانا جاتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں اسرائیل کی سوورنٹی کو چیلنج نہیں کر رہا، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آپ بھی ڈسکس کر رہے تھے ایشوز، تو اسرائیل کی سوورنٹی کو تو کوئی بھی نہیں ڈسکس کر رہا یہاں پہ، نہ ہی ہم زائنزم کو ڈسکس کر رہے ہیں، نہ ہی ہم جیوش ہولوکاسٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ وہ ایک ایسا سبجیکٹ اس کو میں ضرور اس پروگرام میں 10 منٹ ضرور لوں گا، لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ نے ابھی اس مرڈر کا ذکر کیا، میں اس مرڈر سے پہلے آپ کو ابھی یاد دہانی کراتا ہوں کہ 2011 میں انور مرخی جو سعودی عرب کا میجر جنرل ہے، جس کی ٹریننگ جو ہے وہ ایز اے ملٹری پرسنل، ایز اے جونیئر کیڈٹ کے طور پہ ضیاء الحق صاحب نے کی تھی، وہ آپ بھی جانتے ہیں میں جن کی بات کر رہا ہوں، وہ اس لاسٹ ایئر ریٹائرڈ، اس سال ریٹائر ہوئے۔ انور مرخی جو ہیں وہ میجر جنرل ہیں آرمی کے، سعودی عرب کے۔ اب دیکھیں سعودی عرب پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف اوپنلی اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں دیتا۔ جب آپ کو پتہ چلا، آپ کو معلوم ہوگا کہ 2014 میں ایک بہت ہی زیادہ سویئر قسم کا آپریشن جو ہے وہ فلسطین کے اوپر دیکھا گیا، جس میں UK میں، یورپ میں، امریکہ میں، پوری دنیا میں مسلمان کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ کو بھی یاد ہے کہ ہم نے بھی یہاں بہت زیادہ پروگرام کیے تھے، مطلب ہر چینل پہ جو ہے، ایون کہ پارلیمنٹ میں بھی، UK کے پارلیمنٹ میں بھی اس کے اوپر ڈسکشن ہونا شروع ہوئی۔ لیکن پچھلے سال آپ مجھے یہ بتائیے کہ انور مرخی صاحب کیا کر رہے تھے؟ وہ جنرل گور جو ان کے فارن منسٹر ہیں اسرائیل کے، ان کے ساتھ ایک خاص میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے جس کا نام انہوں نے دیا مڈل ایسٹرن ریگولیشن کو ڈسکس کر رہے تھے۔ اس میٹنگ میں کیا ڈسکس کیا جا رہا تھا؟ سفارتی تعلقات۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کی سوورنٹی کو نہیں مانتا، جس کی وجہ سے ہمارے پاسپورٹ پہ آپ ٹریول بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ سعودی عرب پہ آتے ہیں تو سعودی عرب کا بھی یہی مشن ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ فارمل ڈپلومیٹک ٹائڈز نہ ہونے کے باوجود اگر یہ دو کنٹریز اتنے لیول پہ قریب ہیں تو اس سے آپ کو ایک سبق ملتا ہے، کیا یہ دونوں دوست کس کے خلاف کام کر رہے ہیں؟
جب دوستی ہوتی ہے تو ایک کامن ایجنڈا ہوتا ہے. اسرائیل کا کامن ایجنڈا کیا ہے؟ صدام حسین کے پہلے دوست تھے ایسے ہی. سعودی عرب جو ہے اپنا اسرائیل جو ہے وہ صدام حسین کا دوست تھا, لیکن صدام حسین کو گرانے والا زائنسٹ لابی ہے, اسرائیلی لابی ہے, جس نے ویسٹ آف کورس دیکھیں بعد میں آج ٹونی بلیئر نے معافی کیوں مانگی. یعنی یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے اگر تاریخی حوالے سے دیکھا جائے کہ جس کو یہ گرانا چاہتے ہیں اس سے پہلے دوستی کرتے ہیں. دیکھیے وہ دوستی کیا دوستی ہوتی ہے, یہ دوست کو سمجھنا چاہیے نا, بیوقوف دوست. اب دیکھیں ایران جو ہے, اچھا اس سے مجھے لنک جو سیکنڈ سوال آپ سے کیا تھا, رومانیہ میں جو سفیر نے زیادتی کی اپنے سیکٹری کے ساتھ, اور پھر مثلا عیاش پرست لوگ تو ہیں اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ اس سے لنک نہیں کرتا کہ وہ جس طرح اس نے جو سفیر نیا گیا ہے اسرائیل میں, اس نے کہا جی بڑی خوبصورت عوام ہے اسرائیل کی, اور یہ ہم یہاں ذرا بہتر محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو. یہ اس کے اپنے ویو تھے, میں نے جو پڑھے. اور کیا اس سے وہ لنک نہیں کرتا کہ یہ اس چیز کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ایبسلیوٹلی. دیکھیں یہ تو آپ نے وہ سوال کا جو ہے نا وہ جواب بھی دے دیا, لیکن میں آپ کو ایک اور, چلے رومینیا جو ہے نا, چلیے ایک سول کنٹری ہے اور ایک ڈیموکریٹک نیشن ہے, لیکن ابھی ریسنٹلی یورپین یونین کے بھی ممبر بنے, لیکن کیا برٹن سے زیادہ ویل اسٹیبلشڈ ہے؟ کیا برٹن سے زیادہ ڈیولپڈ ہے؟ برٹن 5th لارجسٹ اکانومی ہے دنیا کی. اگر برٹن میں آپ کا سعودی پرنس آ کر قتل کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, اب مطلب کس وجہ سے قتل کیا, یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے, میری بہنیں دیکھ رہی ہوں گی ٹی وی, لیکن ایک لسٹ کے تحت اپنے غلام کو ایک سعودی پرنس نے قتل کر دیا. مطلب قتل بھی کسی ویپن سے نہیں کیا, اپنے دانتوں سے کیا. اب اس سے زیادہ میں کچھ کہوں گا نہیں. اب جب آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ سعودی پرنس جو کراؤن پرنس کا بیٹا پرنس یو کے لنڈن جیسے شہر میں آ کے قتل کر دیتا ہے اپنے غلام کا, آپ اس کو, ظاہر ہے ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں بیٹھے ہیں, لا جو ہے فورس ہوتا ہے, جب اس کو سزا مل جاتی ہے تو اس کے بعد ایک خاص ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے ہماری بہن ٹریزا مے نے سعودی عرب کے ساتھ. وہ ٹریٹی کے مطابق جب وہ جیوری جب ڈکلیئر کر دیتی ہے ہاں جی آپ کنوکٹڈ ہیں اور ثابت ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد وہ ٹریٹی ایکسرسائز ہوتی ہے اور وہ آپ کا پرنس سعودیہ میں, ہاں جی اب سزا ہم اس کو سعودی عرب میں دیں گے, آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے جو فیصلہ کر دیا, اب ہم اس کو سزا وہاں دیں گے. یہ پوری دنیا نے دیکھا. کہاں گئے میرے مسلمان بھائی جو شریعت لیتے تھے اس کراؤن پرنس کے باپ سے؟ بھائی کراؤن پرنس کا باپ تو بتاتا ہے بدت نہیں بدت, صحیح ہے. اب خاتمین حرمین شریف ہیں. اب دیکھیں آپ یہ بتا دیجئے کہ ان کی ٹریننگ کہاں سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ وہ فیکٹس ہیں. اب ابھی ریسنٹلی پچھلے آپ سے 6 مہینے پہلے کی بات بتاتا ہوں, 5 مہینے پہلے لبنان کے بارڈر پہ لبنانی پرائیویٹ ایئرپورٹ کے اوپر آپ کو سعودی عرب کا پرنس, اس وقت جو حاضر کنگ ہے ان کے بیٹے, ان کا بیٹا آپ کو اپنے پرائیویٹ جیٹ میں اس حالت میں ملتا ہے کہ لبنانی گورنمنٹ جو ہے برا یہ ساری چیزیں جب آتی ہیں ذہن میں, تو کیا بندہ کس کے پیچھے چلے, کس کو فالو کرے, اور وہ لوگ جنہوں نے راستہ دکھانا ہے پوری عوام کو, مسلم کمیونٹی کو, ان کی اپنی حالت کیا ہے, اس پر تو رونا آتا ہی ہے. تو زاہد صاحب آپ, کیونکہ ایک اور ٹاپک ہے, ہمارے باقی سوال رہ جائیں گے, اس پر تو علی صاحب نے بات کر لی, میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ اس پر کریں. اگر کوئی آپ کمنٹس کوئی کرنا چاہے ایک کمنٹ دیکھیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ انڈیویجول لیولز پہ ہوتی ہیں, اور ان کو اگر ہم بیس بنا کے ایک پوری پکچر کرنے کی, اس میں دیکھیں ایک چیز نہیں, انڈیویجول وہ چیزیں ہوتی ہیں جو میرے جیسا بندہ یا جو عام عوام ہے وہ کر لے, جس کو عہدہ ملا ہو, جس کو جو سفارتکاری کر رہا ہو, جو اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہو, اس کی جو چیز ہوتی ہے وہ دیکھی جاتی ہے. وہ جو اس کا آپ دیکھیں, اس کی میں آپ کو ایک لیگل سے اس کی ایکسپلینیشن دیتا ہوں. جو اس کا عمل ہوتا ہے اس کی سزا اس کو ملتی ہے, وہ تو ٹھیک ہے. اس لیے اس کو ایک پالیسی کے طور پر جو ہے, اور پھر دیکھیں ہم بینگ اے مسلم, ہمارے لیے جو سورسز ہیں وہ ہے قرآن, سنہ, اجماع اینڈ قیاس, ٹھیک ہے. نہ تو ہم اے سے لیتے ہیں, نہ ہم بی سے لیتے ہیں, نہ ہم سی سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو سورسز ہیں ہم ان سے لیں گے, ہم ان سے لیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ غلط کام چاہے وہ اے کرے, زید کرے, بکر کرے, جو کرے اسی کو اس کو ملنی چاہیے.